اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نگاہ میں قوموں کے زوال کی وجوہات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ قوموں کے زوال کی وجوہات میں سے تیسری وجہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ ہے اندھی تقلید۔ اندھی تقلید قوموں کو تباہی کے دانے پر لے کے جاتی ہے۔ اندھی تقلید کرنے والی قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اندھی تقلید کرنے والی قوم ہمیشہ زوال کی پستیوں میں زندگی بسر کرتی ہے۔ اگر ہم اندھی تقلید کی سادہ زبان میں تعریف کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اندھی تقلید یعنی عقل کی چھٹی کر دینا۔ اندھی تقلید یعنی بے دلیل کسی کے ہاں میں ہاں ملانا۔ اندھی تقلید یعنی میں اپنی جگہ آپ کو سوچنے کا موقع دے دوں۔ اندھی تقلید یعنی معاشرے کے جاہلانہ رسومات اور روایات کی پجاری بننا۔ بس یہاں سے معلوم ہوا کہ اندھی تقلید کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اندھی تقلید کے اقسام اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو عقلی مفروضے کے مطابق 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک عالم دوسرے عالم کی تقلید کریں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک عالم کے پاس علم ہے تو پھر وہ خود جب عالم ہے تو دوسرے کی کیوں تقلید کریں؟ ہاں، اگر ایک عالم کسی ایک فیلڈ میں علم رکھتا ہے اور دوسرے فیلڈ میں اسے علم حاصل نہیں ہے تو پھر وہ اس فیلڈ میں جہاں اس کا تبحر نہیں ہے، اسے علم نہیں ہے، تو وہ کسی عالم اور دانا شخصیت کی تقلید کرے گا۔ اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو توضیح المسائل میں مجتہدین اکرام سبھی کہتے ہیں کہ تقلید کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس علم نہ ہو، ورنہ اگر خود مجتہد ہو، خود اجتہاد کے درجے پر فائز ہو، اس سے دین کا کامل علم ہو، تو پھر وہ کسی دوسرے کی تقلید اس کے لیے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ بس عالم کی تقلید کرنا صحیح نہیں ہے۔ جاہل کی تقلید کرنا، جاہل کی تقلید عموماً معاشرے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جاہل کی تقلید کیوں کرتا ہے؟ چونکہ جاہل کی تقلید اس لیے کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جاہل جس کی تقلید کر رہا ہے وہ عالم ہے، یعنی ایک جاہل دوسرے جاہل کو عالم سمجھ کر اس کی تقلید کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے۔ بس جاہل کی تقلید کرتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ایک اور قسم کہ جو صحیح نہیں ہے وہ عالم جاہل کی تقلید کرے، اور یہاں تو واقعاً ایک ناممکن چیز ہے کہ ایک عالم علم رکھنے کے باوجود کسی جاہل کی تقلید کرے۔ اگر کوئی عالم کسی جاہل کی تقلید کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ عالم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، بیجا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ عالم ہے۔ بس عالم جاہل کی تقلید نہیں کر سکتا۔ بس یہ 3 مفروضے غلط ثابت ہو جائیں گے، صحیح نہیں ہیں۔ اب ایک مفروضہ رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ جاہل کو چاہیے کہ عالم کی تقلید کرے۔ جاہل عالم کی تقلید کرے گا، جاہل کو جاہل کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ معاشرے کے اندر جاہل کی تقلید کرتے ہیں، اگرچہ معاشرے کے اندر جاہل عالم نما جاہلوں کی تقلید کرتا ہے، لیکن اصل حقیقت میں جاہل کو چاہیے کہ وہ ایک عالم، ایک دانا، ایک دانشمند اور ایک مفکر کی تقلید کرے، علم رکھنے والے صاحب بصیرت کی تقلید کرے۔
کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن مجید میں بھی خداوند عالم نے اس عقلی کلیے کو بیان کیا ہے، فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر جاننے والے سے پوچھو۔ اور یہی دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی نہ جاننے والا جاننے والے سے جا کے پوچھتا ہے۔ اگر آپ کو گھر بنانا نہیں آتا، گھر کا نقشہ بنانا نہیں آتا، تو کسی انجینئر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بیماری کا علاج کا نہیں پتہ تو پھر آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بس اسی طرح اگر آپ کو دینی معاملات میں علم نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ کو چاہیے کسی عالم دین کی طرف رجوع کریں، کسی مجتہد کی طرف رجوع کریں، نہ کہ ایک ایسے بندے کی طرف رجوع کریں کہ جس کے پاس خود دین کا علم نہیں ہے۔ بس جو بندہ جاہلوں کی تقلید کرتا ہے، بلا وجہ کسی کی تقلید کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلا جاتا، عقلی کسی دلیل کے بغیر، عقلی کسی مفروضے کے بغیر وہ کسی بندے کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید۔ اور جس معاشرے کے اندر اندھی تقلید ہوتی ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی کے راہوں پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ اقوام میں بھی انبیاء کے مقابلے میں جو قومیں آتی تھیں اور انبیاء کے آئین کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی، ان قوموں نے بھی دلیل کوئی عقلی پیش نہیں کی، بلکہ انہوں نے دلیل کیا پیش کی؟ آپ دیکھیں خداوند عالم نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ اب دیکھیں خداوند عالم پیغمبر اکرم سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے رسول، جس طرح ہم نے تمہیں بھیجا، اسی طرح ہم نے تم سے پہلے انبیاء کو بھی جب بھیجا، تو ان انبیاء کو جس قریے میں بھی ہم نے بھیجا، جس علاقے میں بھی، جس قوم کی طرف بھی ہم نے بھیجا، تو اس قوم کی طرف سے ان کے مقابلے میں جو جواب آیا وہ کیا آیا؟ ان کے جو عیاش لوگ تھے، مادہ پرست لوگ تھے، انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک آئین کے اوپر، ایک قانون کے اوپر پایا ہے، ہم انہی کی ہی پیروی کریں گے، انہی کی ہی راہ پر چلیں گے۔ یہ غلط راستہ ہے، عاقلانہ اصل نہیں، عاقلانہ قانون نہیں ہے، عاقلانہ اقدام نہیں ہے کہ انسان جاہلانہ رسومات کی پیروی کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اندھی تقلید بہت پائی جاتی ہیں۔ اس اندھی تقلید کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اب دیکھیں دو طبقہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایک وہ طبقہ کہ جو دیندار خود کو سمجھتا ہے، دینی طبقہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے، لیکن دین کے نام پر وہ خرافات اور بدعتیں پھیلاتا ہے، اس بندے کے لیے اندھی تقلید بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ دانشور طبقہ، وہ عالم نما طبقہ، وہ افراد کی جو علم کے نام پر مغربی کلچر، بے راہ روی اور خدا سے دوری، دین خدا سے دوری کے ثقافت کو عام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اندھی تقلید بہت ہی مضر اور نقصان دہ وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ خداوند عالم کی درگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں اندھی تقلید سے بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔